کی 18 ہے۔ کیونکہ صلیب کا پیغام، کیونکہ صلیب کا پیغام، کیونکہ صلیب کا پیغام، صلیب کا پیغام۔ کوئی شخص آپ کو پیغام دیتا ہے، کوئی بلاتا ہے نا کہ جی یہ فلانے بندے نے آپ کو بلایا ہے، یہ پیغام ہے، اب یہ صلیب کا پیغام ہے۔ ہاللیلویہ، یہ صلیب نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس پر غور کیجئے، صلیب کا پیغام، یہ صلیب یہاں سے آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے۔ اگر آپ کے گلوں میں صلیب ہے، آپ کے گلوں سے صلیب آپ کو پیغام دے رہی ہے، کوہ کلوری کی صلیب آپ کو پیغام دے رہی ہے، چرچ میں لگی ہوئی صلیب آپ کو پیغام دے رہی ہے، اس ڈائس پر لگی ہوئی صلیب آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے۔ جیسے ٹیکسٹ میسج آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کسی کا پیغام آیا ہے، صلیب کا پیغام۔ جی بیٹا، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں، ہلاک جو ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے، جو نئے یروشلم میں داخل نہیں ہوں گے، جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ابدی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کے لیے ایک پیغام آ گیا، صلیب کا پیغام۔ ہلاک ہونے والوں، بپتسمہ نہ لینے والوں، توبہ نہ کرنے والوں، مسیحی تعلیم کی پیروی نہ کرنے والوں کے لیے صلیب کیا پیغام دے رہی ہے، سن لیجئے۔ جی بیٹا جی، ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، دیوانگی ہے، مستانگی ہے۔ جو لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، جو مسیح کی قیامت میں شامل نہیں ہونے والے ہیں، صلیب کا پیغام ان کے لیے بے وقوفی ہے۔ ہاں جی، آگے پڑھ دیجئے۔ مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویہ، ہم نجات پانے والوں کے لیے، ہم جو مسیح کی ابدی بادشاہت میں شریک ہوں گے، ان کے لیے یہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ کیوں کہا پالوس رسول نے کہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ کیوں کہا؟ پہلی صدی میں جب کسی کو صلیب دی جاتی تھی، یا کسی کے رشتہ دار کو صلیب دی جاتی تھی، یا کسی کے عزیز کو صلیب دے دی جاتی تھی، تو وہ لوگ شرماتے تھے، ڈرتے تھے کہ کسی کو بتانا نہیں کہ ہمارے رشتہ دار کو صلیب دے دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی 5 وجوہات تھی۔ شرعی طور پر صلیب، یہودی جس کو صلیب دی جاتی تھی، یہودی کہتے تھے کہ یہ لعنتی موت ہے۔ یہ کیا ہے؟ لعنتی موت۔ استشنا کی کتاب میں لکھا تھا کہ جو لکڑی پر لٹکا وہ لعنتی ہے۔ گیت بھی ہے کہ لکڑی پر لٹکا لعنتی، ٹھیک ہے۔ یہودی شرعی طور پر پہلی وجہ یہودی کہتے تھے کہ جو لکڑی پر لٹکا ہے وہ لعنتی ہے۔ قانونی طور پر رومی لوگ، رومی سپاہی، موجودہ گورنمنٹ وہ یہ کہتی تھی کہ جس کو صلیب دی جاتی ہے وہ باغی ہے، وہ ڈاکو ہے۔ سماجی اعتبار سے صلیب جس کو دی جاتی تھی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شرمناک موت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ شرمناک موت ہے۔ نفسیاتی طور پر صلیب کو ایک اذیت ناک موت کہا جاتا تھا، کیونکہ جس کو صلیب دی جاتی تھی اس کو برہنگا کر دیا جاتا تھا، اس کے کپڑے اتار دیے جاتے تھے، اس کو ننگا کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ جو صلیب ہے یہ شرمندگی کی موت ہے۔ اور جسمانی اعتبار سے جس کو صلیب دی جاتی تھی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اذیت ناک موت ہے، کیونکہ رومی لوگ رسیاں بھی باندھ دیتے تھے۔ جیسے خداوند کے ہاتھوں میں کیا لگائے گئے؟ کیل لگائے گئے، لیکن جو صلیب کچھ لوگوں کو رومی رسیاں باندھ دیتے تھے ہاتھوں پاؤں پر، اور لوگوں کو مرنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ تڑپ تڑپ کے لوگ مرتے تھے، سسک سسک کے لوگ مرتے تھے۔ اس لیے یہ جو شرعی، قانونی، سماجی، نفسیاتی طور پر صلیب کو ایک لعنتی موت سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اسکالر کہتے تھے اس وقت کے، یہودی کہتے تھے، یونانی کہتے تھے، فلسفی کہتے تھے، عالم دین کہتے تھے، عالم شرع کہتے تھے کہ یہ مسیح لوگ یہ تو بیوقوف ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، ان کا مسیحا صلیب پر لٹکا ہے
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، یہی ہمارا عفظی ہے، یہی ہمارا درمیانی ہے، اسی نے یہی داؤد کی اصل و نسل سے ہے، یہی ابراہام سے کیے گیا موعودہ بادشاہ ہے، یہی ہے خروستس ہے، یہی داؤد کی نسل سے آیا ہے۔ تو اس لیے جو یونانی تھے، جو رومی تھے، جو فلسفی تھے، وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ صلیب کا پیغام تو بیوقوفی ہے، صلیب کا پیغام دینا کسی کو بیوقوفی ہے، خدا کیسے اپنے بیٹے کو کیل لگوا سکتا ہے، خدا کیسے خود صلیب پر مر سکتا ہے۔ اس لیے دنیا اسے ریجیکٹ کر چکی تھی، اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی حکومت صلیب کے پیغام کو ریجیکٹ کر چکی تھی۔ اس وقت کا جو شرعی طور پر ایک بہت بڑا مذہب تھا، یروشلم ایک گڑھ تھا، وہ یسوع مسیح کو ریجیکٹ کر چکا تھا، اس کے اپنے اس کو ریجیکٹ کر چکے تھے، اس کے بیگانے اس کو ریجیکٹ کر چکے تھے۔ اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کی کنڈیشن میں، اس طرح کے وقت میں 12 لوگ تھے، وہ کیا کرتے؟ جن کا نعرہ تھا کہ یہی میرا بادشاہ ہے، یہی میرا منجی ہے، یہی میرا شافی ہے، یہی امانویل ہے۔ وہ 12 لوگ کیا کرتے؟ اتنے لوگوں میں جہاں پر حکومت ایک طرف، جہاں پر دین ایک طرف، جہاں پر فلسفی ایک طرف، جہاں پر یونانی ایک طرف، جہاں پر سماجی طور پر ایک طرف، وہاں پر 12 لوگوں کی کیا اوقات، لیکن 12 لوگ اس لیے جیتے کیونکہ یسوع جی اٹھا۔ ہاللیلویہ! اگر یسوع جی نہ اٹھتا تو وہ